قابل احترام ماں و بہنوں، عزیز بچوں، رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں، بابرکت گھڑیاں جو ہم سے آپ سے گزر رہی ہیں، اس کی تیز رفتاری کا اندازہ تو ہم سب لگا ہی رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ گزر رہا ہے ہماری زندگی کا گزر رہا ہے، ہماری عمر کے لمحات کا گزر رہا ہے، اور یہ خیر کی سعادت کی جو گھڑیاں گزرتی ہیں یہ دوبارہ ہماری اور آپ کی زندگی میں لوٹ کر نہیں آتی۔ اسی لیے جس قدر یہ گھڑیاں تیزی سے گزریں اسی قدر ہمیں تیزی سے باقی مادہ لمحات میں اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحب ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی، توحید کی دولت سے نوازا ہے۔ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل سے توفیق مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی بیش قیمت گھڑیاں زندگی میں جو آتی ہیں، ماہ رمضان جیسی بابرکت گھڑیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے صحیح معنوں میں استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ایک ایک لمحے کو اپنے کام میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خود قرآن کریم کی آیات سے یہ بات ہمارے سامنے ہمیشہ واضح ہے، آیا ہے، نمایاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں مال کی اور مال کے خرچ کرنے کی، دین اسلام کے در و بام کو مضبوط کرنے کی، سماج کے فقراء، مساکین، محتاجین کی مدد کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ماہ رمضان سے اس کا کچھ زیادہ ہی گہرا تعلق ہے۔ ہمیشہ ہی، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر پل انسان کو چاہیے کہ وہ انفاق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اپنے مال کو ناپاکیوں سے پاک کرے، اپنے مال کو گندگیوں سے پاک کرے، اپنے مال کو بابرکت بنائے، اپنے مال کو زائل ہونے، اسے ختم ہو جانے سے بچائے، اپنے مال کو اپنے سے ہٹا کر، چھین کر دوسروں کی طرف پھیر دیے جانے سے بچائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا حصہ ہیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ ہی قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن اس مہینے میں قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں عملی طور پر اس کا نمونہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں، ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں کس قدر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مسئلہ یہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہو، اسی کے ساتھ ساتھ سخاوت اور فیاضی میں بھی اضافہ ہو جانا چاہیے۔ ہم اور آپ سنت پر عمل کرنے والے اہل الحدیث ہیں، اہل السنت ہیں، سلف امت حضرات صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگیاں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ہیں اور آنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کو ایک ایک پل ڈھونڈیں، اسے تلاش کریں، اس کی جستجو کریں، جیسے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری ہے اسی طرح سے گزارنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر اس طرح کی جو فضیلت والی گھڑیاں ہیں اس میں تو زیادہ ہی اہتمام اس سلسلے کا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کی ہم نے ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے، اور بھی بہت ساری آیتیں، حدیثیں ہیں اس سلسلے کی، جن میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے جو سب سے بنیادی بات اپنی ذات سے کرنی ہے اور آپ تمام بھائیوں سے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے، تو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سخاوت اور فیاضی اور دریا دلی کے اظہار کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو کچھ بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کئی گنا تمہیں دے دے گا۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں، اجر کے طور پر، بدلے کے طور پر اس کا کئی گنا تمہیں لوٹا دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ تو سب سے بہترین دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔
دنیا میں بہت سارے عطا پائے جاتے ہیں، ہم اور آپ بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا سب سے الگ ہی تھلگ ہے، کیونکہ وہ اصل میں دینے والا ہے، وہ اصل میں نوازنے والا ہے، وہ اصل میں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ کا خالق و مالک ہے، وہ دینے والوں کو دینے والا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ نوازش کرنے والوں کو نوازنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کے اس نقطے کو سمجھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو بات آتی ہے مال خرچ کرنے کے تناظر میں، وہ یہ آتی ہے کہ ہم مال خرچ کر دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، مال ہم خرچ کر دیں گے تو فلاں کام رک جائے گا، مال خرچ کر دیں گے تو فلاں مشکل میں پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں کچھ الگ فکر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں اور آپ علیہ السلام کا عملی نمونہ ہمیں کچھ الگ ہی فکر دیتا ہے، الگ ہی سوچ دیتی ہیں یہ حدیثیں۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے بجائے اس کے چہ جائے کہ وہ کم ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کر کے تمہیں دے دے گا، کیونکہ وہ بہت بہترین، سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، سب سے بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ سوچ اور یہ فکر ہماری اور آپ کی اگر بن جائے میرے بھائیوں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو شح کا، بخل کا، کنجوسی کا اور دل میں تناؤ کا اور تنگی کا جو مسئلہ پایا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تیزی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم جانتے ہیں، آپ کے پاس کون سا خزانہ تھا، آپ کے پاس کون سی دولت تھی، آپ کے پاس کون سا بیلنس تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی سخاوت اور آپ کی دریا دلی کا عالم یہ تھا کہ اس کی مثال پوری انسانیت پیش نہیں کر سکتی۔ حضرات صحابہ کرام کی کیا صورتحال تھی، وہ تو مزدوری کر کے، لکڑیاں ڈھو کر کے، آدھا کلو 1 کلو اناج لے کر کے آتے تھے، اور یہ جذبہ کہ آدھا کلو خرچ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا 20 گنا 100 گنا دے دے گا، اور وہ لا کر کے خرچ کر دیا کرتا تھا۔ یہ عملی نمونے ہیں، میں اشارے صرف اور صرف آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور چند مثالیں عملی طور پر بھی میں پیش کروں گا۔ تو یہ سوچ اگر ہماری اور آپ کی بن جائے کہ میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ اصول ہے شریعت اسلامیہ کا۔ اللہ کی رضا میں دیا جانے والا، اللہ کی رضا میں خرچ کیا جانے والا مال کبھی نہیں گھٹتا، گرچہ بالکل آنکھوں کے سامنے بہت کچھ خرچ ہوتا ہوا دکھائی دے، لیکن چونکہ وہ راہ الہی میں ہے، چونکہ وہ رضا الہی کے لیے ہے، اس لیے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کم نہیں ہوگا، کئی گنا زیادہ بڑھ کر کے مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بار بار پڑھا ہے، سنا ہے، اس مہینے کے اندر عمرے بھی کرنے کی خصوصی فضیلت ہے۔ تو حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جو جسمانی عبادت کے ساتھ مالی عبادت بھی ہے۔ مال کے بغیر کیسے اللہ کے گھر تک پہنچیں گے ہم، اسی لیے استطاعت کی شرط لگی ہوئی ہے۔ لیکن آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو فرمایا ہے کہ جو بھی شخص حج کرے گا، عمرے کرے گا، اور بار بار حج اور عمرہ کرے گا، حج کرے اس کے بعد عمرہ کرے، پھر حج کرے پھر عمرہ کرے، تابعوا بین الحج والعمرہ، عمرے اور حج کو آگے پیچھے کرتے رہو، ایک کے بعد دیگرے، حج عمرہ، عمرہ حج، حج عمرہ، مسلسل جس کو اللہ طاقت دے وہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن المتابعة بينهما، اس لیے کہ حج اور عمرے کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنفی الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، کیونکہ مسلسل حج اور عمرے کرنا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ فقیری کو ختم کر دیتے ہیں، محتاجگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ انسان محتاج ہے، اس نے روپے جمع کر کر کے حج کا سفر کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان کہتا ہے کہ تم بڑی مشکل سے حج کے لیے گئے ہو، بڑی مشکل سے عمرے کے لیے گئے ہو، لیکن یاد رکھو کہ جو خرچ ہو گیا ہے یہ تمہاری فقیری ختم کر دے گا، تمہاری محتاجگی ختم کر دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حج کر لیں گے تو فقیر ہو جائیں گے، عمرہ کر لیں گے تو محتاج ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنا اور بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ فقیری کو ایسے ختم کر دیتا ہے اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو اس کا میل کچیل جل کر کے تب کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ راہ الہی میں خرچ کرنا یہ دراصل آؤٹ پٹ دیتا، رزلٹ دیتا ہے، اور بہت زیادہ گنا
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے۔ قرض کا لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا کیونکہ جب ہم قرض دیتے ہیں تو بعد میں واپس ملتا ہے، لیکن اگر وہ قرض اللہ تبارک و تعالیٰ کو چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غنی ہے، کتنا فیضان ہے رب ذوالجلال کا، صبح و شام خرچ کرے اور سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو ایک ہی ساتھ میں سب مانگیں اور سب کے سب ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب کو اللہ ایک ساتھ میں دے دے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے اس کی نوک پر پانی سے لگ کر کے سمندر کے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے؟ قرضا حسنا، اچھا قرض دے۔ یہ لفظ لیکن بہت اہم ہے میرے بھائیوں، قرض حسن کہا گیا، کیا مطلب ہے؟ وہ قرض یعنی جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں، دل میں تنگی کے ساتھ خرچ نہ کریں، وہ ریاکاری کے ساتھ خرچ نہ کریں، وہ دکھاوے کے ساتھ خرچ نہ کریں، اس کے پیچھے دنیا مقصود نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضائے خالص مقصود ہو۔ یہ ہے قرض حسن، جو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ گنا در گنا کر کے لوٹا دے گا۔ میرے بھائیوں، تو دینے سے گھٹتا نہیں ہے، یہی ہماری سوچ ہے جس نے ہمیں بخیل بنا دیا، جس نے ہمارے دلوں کو تنگ کر دیا، جس نے ہماری سخاوت چھین لی، جس نے ہماری فیاضی چھین لی اور ہمیں دنیا کا حریص بنا دیا، ہمیں مادہ پرست بنا دیا، ہمیں مادیت کا غلام بنا دیا۔ اسی سوچ نے ہمیں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال کمانے کے پیچھے لگا دیا۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سے ختم کر دے، ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے۔ تو مال خرچ کرنے کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے کرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، آدم کے بچے خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو دے، میں تجھے بہت زیادہ بڑھا کر کے دوں گا۔ میرے بھائیوں، بھری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں اور بھری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی سوچ کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کو، ہماری سوچ کو، ہماری حرص کو، ہمارے طمع کو، ہمارے لالچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے میں تبدیل فرما دے کہ ایک دیں گے تو اللہ 100 دے گا، اللہ 700 دے گا، اور نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، اس پر بھی میں گفتگو کروں گا۔ اخیر میں، شروع میں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اخیر میں نہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے اس پر بات کر لیں گے۔ بیچ میں جو بات کرنی ہے وہ اس مہینے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث بخاری مسلم وغیرہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، اجود الناس بالخیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، فیاض تھے، دریا دل تھے، لٹانے والے تھے، بانٹ دیتے تھے جو کچھ بھی میسر آتا تھا۔ اجود الناس بالخیر، انسانیت کے سب سے سخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ بھی سمجھو اور یہ بھی سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ کے پاس کون سی دولت تھی، کیا تھا آپ کے پاس، کیا کچھ تھا آپ کے پاس کہ آپ سخاوت میں دنیا میں سب سے زیادہ آگے تھے، فیاضی میں سب سے آگے تھے۔ حالت تو یہ تھی کہ تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ محمد اور آل محمد کے گھرانے کے لوگ 3 مہینے چولہے نہیں جلاتے تھے، یہ حالت تھی۔ ہدیے میں دودھ آ گیا، کھجور سے پانی سے گزارا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے ازواج مطہرات کے کمروں میں سے کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اندر سے زوجہ کی آواز آتی ہے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر اللہ کے نبی انتظار کرتے اور اس کے بعد اگر کہیں سے کوئی کھجور آ جاتی تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، پنیر آ جاتا، مکھن آ جاتی یا اور اس طرح کی کوئی چیز، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے، اور ورنہ آپ کہتے تھے اذن انا صائم، ٹھیک ہے اگر کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے تو میں آج روزے کی حالت میں ہوں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو حالت یہ تھی، اور اس
اس کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں اجود الناس بالخیر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، انسانیت میں سب سے زیادہ فیاض تھے۔ اندازہ لگاؤ، پتہ کیا چلا اس سے؟ پتہ یہ چلا کہ فیاضی کا تعلق بہت زیادہ دولت سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق لکھپتی کروڑپتی ہونے سے نہیں ہے۔ میرے بھائی، جو میسر ہو، جس کی طاقت ہو، جس کی حیثیت ہو، دراصل غنی دل ہوتا ہے۔ انسان کا بینک غنی ہو ضروری نہیں، انسان کی جیب غنی ہو، انسان کے پاس زمین جائیداد کا انبار ہو، سونے چاندی کا خزانہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ میرے بھائیو سخاوت کا اور دریا دلی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ سخاوت کا، فیاضی کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے کشادگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت نکتے کی ہے کہ زیادہ دولت کی ضروری نہیں، جو ہے اس میں سے خرچ کر دو، نہیں ہے تو خرچ کرنے کے لیے محنت کر کے جو آئے اسے خرچ کر دو، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت زیادہ گنا در گنا ہمیں دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ یہ نکتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کان اجود الناس بالخیر، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، اور سب سے زیادہ سخاوت اور فیاضی، ہمیشہ سے زیادہ آپ کی سخاوت اور فیاضی تو رمضان میں بڑھ جایا کرتی تھی۔ رمضان میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ حین یلقاہ جبریل، جب آپ سے جبریل ملاقات کرتے تھے، اللہ اکبر، جبریل امین آ جاتے، اور کیوں آتے تھے جبریل امین؟ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، اس کا مذاکرہ کرانے کے لیے، اس کا دور کرانے کے لیے، اس کا مراجعہ کرانے کے لیے، اس کا مدارسہ کرانے کے لیے، دہرانے کے لیے، دہروانے کے لیے آ جایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی کی ملاقات جب جبریل سے ہوتی تھی تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، اور رمضان کی ہر رات ملاقات کرتے تھے جبریل امین، ہر رات ملاقات کرتے تھے۔ اس سے بھی میرے بھائیو اندازہ لگاؤ قرآن کریم کا مقام، قرآن کریم کی تلاوت کا مقام، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا مقام کتنا اونچا ہے رمضان کے اندر، خاص طور پر کہ ہر رات جبریل تشریف لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کریم کا دور کرائیں، مراجعہ کروائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر ملاقات ہو جائے، ڈیلی قرآن کریم کا دور ہو، جبریل امین کی معیت میں بیٹھ کر کے دور ہو، تو جس قدر قرآن کی تلاوت کا موقع ملے اسی قدر سخاوت بھی بڑھتی چلی جائے، دریا دلی بھی بڑھتی چلی جائے۔ کیونکہ صحابی نے کیا کہا؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی تھے، فیاض تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی جب جبریل سے ملاقات ہوتی تھی، ہر رات جبریل سے ملاقات ہوتی تھی، اور مسئلہ کیا تھا؟ قرآن کریم کا مدارسہ کروایا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا جتنا اونچا مقام ہے اسی قدر اس مہینے کے اندر سخاوت اور دریا دلی بھی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام سب سے اونچا جس کو عطا کیا وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام سب سے پہلے آتا ہے۔ اگر ان کی زندگی آپ دیکھیں تو آپ کو ان دونوں میں نمونہ ملے گی، قرآن کریم کی تلاوت کا عالم کیا ہوتا تھا، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا عالم کیا ہوتا تھا۔ یہ سب موقع نہیں ہے بات کرنے کے، مختصر وقت ہوتا ہے، مجھے ایک دو باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے اور اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دینی ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ کتنی بڑھ جاتی تھی؟ کتنی بڑھ جاتی تھی؟ اس کا اندازہ لگاؤ۔ کہتے ہیں فَلَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ۔ حالت یہ ہو جاتی تھی، سخاوت کا مقام بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتا تھا رمضان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طوفانی ہوا جو چلتی تھی، جو ہر جگہ پہنچتی ہے، ہر جگہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے، ہر جگہ راحت پہنچاتی ہے، اسی طرح سے چھوٹی ہوئی ہوا کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام فیاض ہو جایا کرتے تھے، دریا دل ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی جہاں دیکھو خرچ کر رہے، جہاں دیکھو لٹا رہے، جہاں دیکھو دے رہے، جہاں دیکھو نواز رہے، جہاں دیکھو کسی کے بھوک، کسی کا خرچہ، کسی کا مسئلہ، کسی کا علاج، کسی کا کچھ، مسلسل دریا دلی اور فیاضی۔ میرے بھائیوں، یہ خرچ کرنے کا جو مسئلہ ہے نا، یہ اصل میں دو نقطوں پر آتا ہے۔ اس کی ایک حیثیت تو فرض کی ہے جو زکوٰۃ مفروضہ کہا جاتا ہے، اور ایک حیثیت نفل کی ہے۔ فرض کا مسئلہ کیا ہے؟
فرض دو چیزیں ہیں، یاد رکھنا اچھی طرح سے۔ وہ فرض ایک ہے زکوٰۃ سالانہ، جو سالانہ ہمارے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونے چاندی کیش، اور ایسے ہی میرے بھائیوں غلہ اناج، اور ایسے ہی مویشی اور سامان تجارت، یہ سالانہ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے، جو دین اسلام کا ستون ہے، وہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ فرض ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا فرض کیا ہے؟ ابھی رمضان کے بالکل اخیر میں، اصل میں تو رمضان ختم ہو جانے کے بعد شوال کی اسٹارٹ پر، لیکن ایک دن دو دن زیادہ سے زیادہ 3 دن پہلے زکوٰۃ الفطر جو ہے نا وہ بھی واجب، یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ اس کے علاوہ صدقات، نفلی، مستحب، سنت جو واجب نہیں ہے لیکن دریا دلی کے طرح سے خرچ کرو، فیاضی کے ساتھ خرچ کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لمبی روایت کے اندر ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقۃ افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سرور تدخلہ علی قلب رجل مؤمن تطرد عنہ جوعا او تقضی عنہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ یہ ہے کہ تم کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرو، کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرو۔ کیسے اس کے دل میں خوشی آ جائے؟ اس کے حالات نازک ہیں، اس کا مسئلہ نازک ہے، کیسے اس کے دل میں خوشی آ جائے، اس کا قرض ادا ہو جائے، اس کی بھوک مٹ جائے، اس کے مسائل حل ہو جائیں، یہ سب سے فضیلت والا صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اور بھی بہت ساری باتیں، میرے بھائیوں یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ خرچ کرتے کرتے طوفانی ہوا کی طرح سے خرچ کرنے والے ہو جاتے۔ میں ایک دو نمونے ذرا پیش کر کے بات آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس بات کو اچھی طرح سے سن لینا اور ذہن میں بٹھا لینا، میں خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جس مسئلے پر خرچ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوا کرتے تھے، وہ سب سے بڑا مسئلہ کون سا تھا جس پر آپ خرچ کرنا پسند کرتے تھے؟ سب سے زیادہ آپ کو خرچ کرنے کی فکر ہوا کرتی تھی، جہاں آپ کے یہاں سرے سے کنجوسی بخیلی کا دور دور تک ایک ذرے کا بھی شائبہ کبھی نہیں ہوتا تھا، یہاں اور بھی خاص طور پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ مسئلہ تھا اسلام پر خرچ کرنے کے لیے، اسلام پر خرچ کرنے کے لیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام، اسلام پر خرچ کرنے کے معاملے میں جتنا آپ کو اچھا لگتا تھا، جتنا آپ کو اسلام پر خرچ کرنا محبوب تھا، اتنا کسی اور چیز پر خرچ کرنا آپ کو محبوب نہیں تھا۔ اسلام پر خرچ کرنا، اسلام پر خرچ کرنا، اسلام کی نشر و اشاعت پر خرچ کرنا، اسلام کی دعوت پر خرچ کرنا۔ ایک غیر مسلم ہے، اسے کیسے اسلام ملے گا، اسے کیسے توحید ملے گی، وہ کیسے شرک سے توبہ کرے گا، وہ کیسے دائرہ اسلام میں دائرہ توحید میں داخل ہوگا؟ اس پر آپ خرچ کرنے کے معاملے میں سب سے زیادہ آگے رہا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری مثالیں ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضروریات کا سوال کرنے لگا، اپنی ضروریات کا سوال کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شخص مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے، اسلام کی طرف راغب ہے، اسے توحید کی نعمت کیسے ملے؟ ضرورت مند بھی ہے اور اسلام کی طرف راغب بھی ہے، یا اسلام کا دشمن ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں ضرورت ہے، تمہیں اپنے بال بچوں کے لیے ضرورت ہے، اخراجات کے لیے ضرورت ہے، یہ پہاڑی دکھائی دے رہی ہے، اس پہاڑی دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو وادی ہے بین جبلین، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں بکریوں کا ایک ریوڑ رکھا ہوا ہے، وہاں جاؤ اور ساری بکریاں لے کر کے چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطیہ ہے، لے جاؤ۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے۔ اب وہ لے کر کے گیا، اپنی قوم کے لوگوں نے اعلان کیا، یا قومی اسلموا، اے میری قوم کے لوگ اسلام لاؤ، اسلام، فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعطی عطاء لا یخشی منہ الفاقہ، اللہ کی قسم ہے میں جا کر کے آیا ہوں، محمد اس طرح خرچ کرتا ہے، محمد اس طرح عطیے دیتا ہے، محمد اس طرح سے نوازتا ہے، اس کی زبان میں بات کر رہا ہوں میں، ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خرچ کرتے ہیں، اس طرح سے نوازتے ہیں کہ نوازتے چلے جاتے ہیں، لا یخشی الفاقہ،
ڈرتے نہیں ہیں کہ فقیر ہو جائیں گے، ڈرتے نہیں ہیں کہ فاقہ کرنا پڑے گا، ڈرتے نہیں ہیں کہ میرا کیا ہوگا، میری شام کا کیا ہوگا، میری صبح کا کیا ہوگا، لے جاؤ پورا ریوڑ تمہارے لیے ہے۔ اور صفوان بن امیہ کا بھی واقعہ میں ذکر کر کے بات آگے بڑھا دیتا ہوں۔ صفوان بن امیہ مشرک تھے، کافر تھے، کٹر قسم کے دشمن تھے اسلام کے، مسلمانوں کے، اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جب اسلام لے آئے، اسلام لائے، لیکن اسلام بھی لائے تو ڈر کے مارے اسلام لائے۔ شروع میں اسلام لائے تو ڈر کے مارے اسلام لائے کہ اگر اسلام نہیں لاؤں گا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر و اسلام کی جنگ میں مار دیا جاؤں اور میری جان چلی جائے، اس لیے اسلام لے آئے۔ تو شروع میں اسلام لائے تو ڈر کے مارے اسلام لائے، موت کے ڈر سے، جان جانے کے ڈر سے اسلام لائے، کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کانا ابغض الناس الیہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں سب سے زیادہ نفرت والے آدمی تھے، لیکن کانا یعطی ثم یعطی ثم یعطی، لیکن اتنا نوازتے رہے حتی صار احب الناس الیہ، یہاں تک کہ اب میرے دل میں ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ خرچ کہاں کرتے تھے اللہ کے نبی؟ اسلام پر، اسلام کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے، سنت کی توحید کے نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ صدقہ اور خیرات دیا کرتے تھے۔ تو صفوان بن امیہ کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی سے اپنی ضروریات کا سوال کیا، آپ فَأَعْطَانِي مِئَةً مِّنَ النَّعَمِ، آپ نے مجھے ایک ساتھ میں 100 اونٹ دے دیے۔ کتنے اونٹ دے دیے میرے بھائیوں؟ 100 اونٹ ایک ساتھ میں دے دیے۔ پھر میں نے اپنی ضرورت کا سوال کیا، فَأَعْطَانِي مِئَةً ثُمَّ أَعْطَانِي مِئَةً، دوسری بار بھی 100 اونٹ دے دیے، تیسری بار بھی 100 اونٹ دے دیے۔ اللہ کی قسم ہے میں نے سمجھ لیا اتنی سخاوت کسی غیر نبی سے تصور نہیں کی جا سکتی ہے۔ اتنی فیاضی اگر کوئی کر سکتا ہے تو کوئی سچا نبی کر سکتا ہے، ورنہ کوئی غیر نبی اتنی سخاوت کرے، 300 اونٹ کا ریوڑ دے دے، اتنا سخی اور کوئی غیر نبی عام انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے نبوت اور رسالت کی سچائی میرے دل کے اندر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد ایمان جاگزی ہو گیا میرے دل کے اندر۔ میرے بھائیوں، ایک موقع پر آپ جانتے ہیں غزوہ حنین کے بعد ذرا سا حالات اچھے ہو گئے، اور مال غنیمت وغیرہ کی جب آمد ہوئی تو پھر لوگوں کی طرف سے مطالبات بھی آ گئے، لوگوں کی ضروریات کا سوال بھی زیادہ ہونے لگا۔ اسی موقع پر کئی لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اصرار کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہنچ کر کے کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور پڑاؤ ڈال کر کے پھر سب کی ضروریات کے مطابق دیں گے۔ لیکن لوگوں نے اصرار کیا۔ ایک جنگل کے راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اسی جنگل کے کسی کانٹے دار درخت میں پھنس گئی اور آپ وہاں الجھ گئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا تم لوگوں نے مجھے یہاں سے گزرنے پر مجبور کر دیا، میری چادر کانٹے میں پھنس گئی، اسے نکالو اور یہی رک جاؤ، یہی میں تم سب کو دے دینا چاہتا ہوں۔ واللہ لا تجدونی جبانا ولا تجدونی بخیلا ولا تجدونی ظالما ولا تجدونی کذوبا۔ اللہ کی قسم ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہیں دینے سے بھاگ رہا تھا؟ کیا میں تمہیں نوازنے سے بھاگ رہا تھا؟ نہیں، میں تو دینے والا ہوں، نوازنے والا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے تم مجھے بزدل نہیں پاؤ گے، اللہ کی قسم ہے تم مجھے جھوٹا نہیں پاؤ گے، اللہ کی قسم تم مجھے بخیل نہیں پاؤ گے، کنجوس نہیں پاؤ گے۔ اور میں تو اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال غنیمت میں یا اور کسی راستے سے، ٹیکس وغیرہ کے راستے سے اگر مال آ جائے، سونے اور چاندی کا انبار آ جائے، تو مجھے تو نیند نہیں آتی ہے جب تک میں اسے مستحقین میں خرچ نہ کر دوں، اور بے چین رہتا ہوں جب تک کہ خرچ کر کے آنا پائی ختم نہ کر دوں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، ہم نبی کی امت ہیں، وہ نبی جو دنیا کا سب سے بڑا فیاض تھا، سب سے بڑا داد و دہش کرنے والا تھا، سب سے بڑا دریا دل تھا، اس نبی کی امتی ہیں۔ کہاں ہے سخاوت دین کے لیے؟ کہاں ہے فیاضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے؟ کہاں ہے ہماری اور آپ کی دریا دلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے؟ یہ موسم سب سے زیادہ سازگار ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات مجھے ختم کرنی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ رمضان کے موقع پر آپ کی فیاضی کا عالم یہ ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بات مجھے اخیر میں اور عرض کرنی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم نہ خرچ کریں تو کیا ہوگا؟
نہ خرچ کریں تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیو یہ بھی بڑا دردانگیز مسئلہ ہے. یاد رکھیں نعمتیں دینے سے بڑھتی ہیں نہ دینے سے ختم ہو جاتی ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر ادا کرو گے تو زیادہ ملے گا, نہیں شکر کریں گے تو اللہ چھین لے گا, اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈال دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فضائل بھی بہت سارے ہیں میرے بھائیو. صدقہ دینا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فرض کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو دینا ہی ہے, اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے. یہ صدقات نفل کی بات چل رہی ہے میرے بھائیو. اس میں بڑی کمزوریاں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. جب ہم فرض نہیں ادا کریں گے تو نفل کہاں سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو فرض بھی اور نفل بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بخل کی لعنت سے اور شح کنجوسی کی ملامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع بیدۃ السوء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں صدقہ کرو, صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں فیاضی کے ساتھ, کیونکہ صدقہ اللہ کی غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ غضبناک ہو, اللہ ہم پر ناراض ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی مار ہم پر پڑ رہی ہو, اگر صدقہ خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تو اللہ کے غضب کی آگ جو جل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارا صدقہ اللہ تعالیٰ کی غضب کی آگ کو بجھا دے گا. وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ, بری موت سے بچائے گا. حادثات ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, اور میرے بھائیوں کیسے کیسے حوادث میں موت ہو جا رہی ہے. اچانک روتے بچے بلکتے ہوئے رہ جاتے ہیں اور آدمی کی موت ہو جاتی ہے. یہ جو بری موت ہے, حادثاتی موت ہے, قہر کی موت ہے, عذاب کی موت ہے, اس طرح کی بری موت سے یہ صدقہ ہماری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نہ دینے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, نہ دینے کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے. دیکھیے یہ مہینہ رمضان کا بھی ہے اور غیر رمضان میں بھی ہمیشہ ظاہر سی بات ہے ضرورت مند بھی ہیں اور دینے والے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں. اللہ نے کسی کو خوشحال بنایا, کسی کو بدحال بنایا, کسی کو متوسط بنایا, کسی کو بہت کمزور بنایا, کسی کو بہت زیادہ خوشحالی عطا فرمائی ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. نہ اس کا تعلق میرے بھائیو علم سے ہے, نہ اس کا تعلق نیکی سے ہے, نہ اس کا تعلق ایمان سے ہے, نہ اس کا تعلق کفر سے ہے, بلکہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ہے. اللہ نے جس کے حق میں جو فیصلہ فرما دیا اسے وہ ملتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ باغی اور ظالم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دشمن دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند بھی ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن سے وہ اچھا, جن سے فضیلت والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ کو ایک رات کبھی کھانے کو ملتا ہے اور کبھی ایک رات فاقہ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس دولت ہے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے, ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے. یاد رکھیں تو ہمیں کیا سمجھنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حیثیت والا بنایا ہے. اب ضرورت مند میرے پاس آئیں گے تو ہم انہیں چھڑکے نہیں, ان سے جھجلائے نہیں, انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے دور نہ کریں, ہم بے چینی کا شکار نہ, دل میں تنگی پیدا نہ کریں. کیا بار بار آ جاتے ہیں, جب دیکھو اعلان, جب دیکھو رسیدیں, جب دیکھو چندے, یہ مدرسے والے, یہ مسجد والے, یہ فلاں اور یہ رفاہی کا مختلف انداز کے لوگ آ جاتے ہیں. اسے جھجلانے کا کام بڑا خطرناک ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انعم اللہ بعبد نعمة فاسبغها علیہ ثم جعل من حوائج الناس الیہ فتبرم حتی عرض نفسه حتی عرض تلك النعمة للزوال. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نعمت سے نوازتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مال و دولت کی نعمت سے نوازتا ہے, فاسبغ علیہ, اور بہت زیادہ سے نوازتا ہے, یعنی بہت کشادگی عطا فرما دیتا ہے. ثم جعل حوائج الناس الیہ, اور اس کے بعد لوگوں کی ضرورتوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے. ہمیں بہت زیادہ دے دیا اور ضرورت مندوں کو میری طرف پھیر دیا کہ میں نے ایک بندے کو دیا ہے, فلاں بندے کو دیا ہے, ان لوگوں کو نہیں دیا ہے, یہ جائیں. میں چاہتا ہوں, اللہ چاہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو دیا ہے, ان کو نہیں دیا ہے. ان بندوں کو ان بندوں کے ہاتھوں سے پہنچے, ان بندوں کے ہاتھوں سے ملے جن کو ہم نے نوازا ہے. ثم جعل من حوائج الناس الیہ,
اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ضرورت کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے، اور جب ضرورت مند لوگ اس مالدار کے پاس آتے ہیں، اس صاحب نعمت کے پاس آتے ہیں، فتبرما، تو وہ دینے سے ہچکچاتا ہے، وہ دل کے اندر تنگی پیدا کرتا ہے، وہ جھجلاتا ہے، وہ جھڑک دیتا ہے، وہ ڈانٹ دیتا ہے، وہ برا سلوک کر دیتا ہے، وہ مختلف انداز کے طعن و تشنیع سے نواز کر اسے وہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایسا کرتا ہے فقد عرض تلک النعمت للزوال، تو سمجھ لو کہ اس صاحب دولت نے اپنی نعمت کو برباد کرنے کا کام کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے دیا ہے تو صرف اس کے اپنے لیے نہیں دیا ہے، دوسرے ضرورت مندوں کو یہاں سے ملے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو اسے دیا ہے۔ اور اس معنی کی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان ساری روایتوں کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ ابن ابی دنیا کی روایت اور ایسے طبرانی وغیرہ کی روایت صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے، تو یہ نکتہ ذہن میں رہے کہ میرے پاس اگر ہے تو یہ نہ سمجھوں میں کہ سب میرا ہے، اللہ نے کسی اور کو میرے ذریعے سے پہنچانے کے لیے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کسی زید عمر بکر کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ودیعت ہے، یعنی اللہ نے دیا ہے، جب تک زندہ رہو حلال میں استعمال کرو، شریعت کے مطابق اس میں تصرف کرو، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، اپنا کتنا استعمال کرنا ہے، لوگوں کا کتنا حق ہے، اس ضابطے کے ساتھ استعمال کرو، اور اس کے بعد تو سارا مال میری طرف لوٹ کر کے آ جائے گا، تم بھی لوٹ آؤ گے میرے پاس، اور دنیا کی ساری دولت و نعمت سب کی سب میری طرف لوٹ آئے گی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکتے کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سال ہر سال کی زندگی ہمیشہ ہر صبح و شام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بخیلی سے، کنجوسی سے، اور ایسے ہی شح سے اور ہاتھوں کو تنگ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خرچ کر ابن آدم کہ اللہ تجھ پر خرچ کرے، آدم کے بچے خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس ضابطے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ